السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے محرم الحرام اور یوم عاشوراء۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دینہ ولا شریعۃ بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پردہ نشین محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمیہ کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اسی اصول کے بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حدیث حضرت سلمہ بن الاقوع اور ربیع بنت معاوض بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا لیا یا پی لیا وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء بڑا ہی شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔
چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرم الصيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهور یعنی شہر رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر ماہ رمضان المبارک کو
اور یوم عاشورہ کو کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سا مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشورہ میں کرنے کے کام۔ احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اسی حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشبہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے مقدس پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشبہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشبہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اگلا سال آیا، اس کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاشوراء کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 9ویں اور 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہا رحمۃ اللہ علیہ نے کراہت سے تعبیر فرمایا، ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے تمام سال کے لیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوصى على عیالہ واہلہ یوم عاشوراء اوصى اللہ علیہ سائر سنتہ، یعنی جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ بعض رسمیں اور بدعات۔
یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بابعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خداوند قدوس کی خاص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو، خصوصاً یوم عاشورہ کو، طرح طرح کے خود تراشدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا۔ الامان والحفیظ، اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادات کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کریں۔ اس ماہ کی چند بدعات و رسومات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماتم کی مجلس اور تعزیے کے جلوس میں شرکت۔ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں، اسی طرح 10ویں تاریخ کو تعزیے کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ نمبر 1 گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو باخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نمبر 3 تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض ہے کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ 10ویں محرم کی چھٹی کرنا۔ یوم عاشورہ کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں۔ مثلاً پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن کی چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع کا شعار ہے، اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ نمبر 2 دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہیں۔ نمبر 3 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔
معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم بس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا۔ محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں، 10ویں، 11ویں تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل غلط اور قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ جن ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے، اور ایسا کھانا ما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو بعینہ وہی ملتی ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے۔ میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب میں اپنی طرف سے قیود لگا لی ہیں، یعنی صدقہ کی متعین صورت یعنی کھانا، مہینہ متعین، دن متعین، حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تعین نہیں فرمائی۔ جو چیز چاہیں جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی پر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا گناہ اور بدعت بلکہ شریعت میں مداخلت ہے۔ نمبر 5، پانی یا شربت کی سبیل لگانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو وہ پانی یا وہ شربت پلاتے رہتے ہیں۔ تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے۔ نمبر 6، مٹھائی تقسیم کرنا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھر ہی میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ امر بھی معصیت اور خلاف شریعت ہے۔ نمبر 7، عید کی طرح زینت کرنا۔ بعض حضرات یوم عاشوراء میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام احادیث موضوع ہیں۔ نمبر 8، محرم میں نکاح کرنا۔ اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم و محترم ہے یا منحوس ہے۔ شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بڑی اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اسی لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی و نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم و محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہیں پرعظمت اور مقدس کے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور یہ دن افضل ہے تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس میں شادی کرنے والے حضرات جن 2 جوڑوں کی شادی کرتے ہیں اس شادی میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔
اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیعی ذہنیت ہے جس سے پرہیز کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا صحیح علم و فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت کی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔